بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ضلع سنگیری میں قیدی سلطانہ خوش قسمت ترین بچے پیدا کرتی ہے، لیکن اس کو جیل میں کس جرم میں قید رکھا ہے، جان کر آپ کی بھی روح کانپ جائے۔ سلطانہ کا منہ کھلا رہ گیا تھا جب اس کے شوہر جبار نے اسے زوردار تھپڑ مارا۔ وہ زمین پر پیٹ کے بل جا گری تھی اور فوراً ہی درد سے تڑپنے لگی تھی، مگر جبار کو اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ تو غصے میں بھرا یہ کہہ کر گھر سے چل پڑا تھا کہ نہ جانے اب یہ کس کا کہاں جا کر پھر سے منہ کالا کرا کر آ گئی۔ سلطانہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ درد کی شدت سے زیادہ اپنے ہی شوہر کے الفاظوں سے تکلیف میں تھی۔ اور پھر اسی وقت رضیہ اس کے گھر کسی کام سے آ پہنچی تھی۔ اس نے جو ہی سلطانہ کو پیٹ کے بل گرا دیکھا تو وہ چونک پڑی، تو فوراً ہی اسے اٹھا کر ہسپتال لے گئی تھی، اور اس کی حالت اس وقت بہت ہی بری تھی۔ پیٹ کے بل گرنے کی وجہ سے وہ زور زور سے سانسیں لے رہی تھی اور لیڈی ڈاکٹر اس کا معائنہ کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ رضیہ بھی پریشان ہونے لگی۔ جب اس کے علاوہ سلطانہ کے ساتھ ہسپتال میں کوئی موجود نہ تھا اور صرف رضیہ، جو کہ ایک جان پہچان کی غرض سے ہی سلطانہ کو یہاں ہسپتال لے آئی تھی۔ کچھ دیر بعد بچے کی رونے کی آوازیں باہر تک آنے لگیں اور رضیہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سلطانہ نے ایک پھول جیسی بیٹی کو جنم دیا تھا، مگر افسوس وہ اسے اپنے ساتھ گھر نہ لے جا سکی۔ اور جیسی رضیہ اس کے پاس اس سے ملنے گئی اور گود میں بچی اٹھا کر کہنے لگی، بالکل اپنے باپ پر گئی ہے، وہی ناک نقشہ۔ مگر سلطانہ طنزیہ لہجے میں ہنس پڑی اور بولی، کون سا باپ، کیسا باپ، جس نے اپنی ہی بیٹی کو۔ اس وقت رضیہ اور سلطانہ دونوں ہی گھبرائے ہوئی تھیں اور بچی رضیہ کی گود میں ہی تھی۔ اس کی سگی ماں سلطانہ نے ایک نظر بھی اپنی بچی کو پیار سے نہیں دیکھا اور کہا، رضیہ تم جانتی ہو نا آگے تمہیں کیا کرنا ہے اور اس بچی کو کہاں لے جانا ہے۔ اس کی بات سنتے ہی رضیہ نے ہاں میں سر ہلا دیا اور فوراً ہی اس بچی کو لے کر روانہ ہو گئی تھی۔ اور کچھ دیر بعد جب سلطانہ کی طبیعت تھوڑی بہتر ہوئی تو سرکاری ہسپتال والوں نے اسے گھر جانے کو کہہ دیا تھا اور یہ رضیہ کے ساتھ واپس گھر آ گئی تھی۔ سلطانہ کو شوہر رات بھر اسے آ کر مارتا پیٹتا تھا اور اسے جلی کٹی باتیں سناتا تھا، اور اس پر ہوئے ظلم و ستم کی خبر رضیہ کو بخوبی تھی۔ وہ جانتی تھی مگر اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ سلطانہ واقعی قصوروار ہے یا پھر اس کا شوہر ہی اس پر بے وجہ نشے کی حالت میں اس پر ظلم کرتا تھا۔ اسی طرح سلطانہ کی زندگی گزر رہی تھی اور وہ بہت ہی پریشان تھی۔ اس نے کئی بار اپنے شوہر سے تنگ آ کر طلاق کا مطالبہ بھی کیا، مگر جبار ایسا ہرگز نہیں کرتا تھا اور نہ ہی سلطانہ کو چھوڑتا تھا اور نہ ہی اس کے ساتھ ایک اچھی خوشحال زندگی گزارتا تھا۔ نہ جانے دونوں ہی ایک دوسرے سے کیا چاہتے تھے۔ ان دونوں میاں بیوی کا راز دنیا کی نظروں میں بالکل ہی چھپا ہوا تھا۔ سلطانہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی اور اس کی حالت اب پہلے سے بھی زیادہ نڈھال رہنے لگی تھی۔ ایک روز رضیہ کے ساتھ یہ کچھ وقت کے لیے دل بہلانے بازار سے واپس آتے وقت یہ رضیہ کے ساتھ ہی اس کے گھر چلی گئی تھی۔ اس وقت اس کا شوہر جبار بھی گھر میں موجود نہ تھا۔ رضیہ نے اس سے پوچھا کہ برا نہ ماننا سلطانہ، مگر تمہاری یہ حالت اور آخر تم جبار کو چھوڑ چھاڑ کر اپنے میکے کیوں نہیں چلی جاتی؟ آخر کیوں اس کے یہ ستم برداشت کر رہی ہو، اور اوپر سے یہ حالت کیونکہ تم وقفہ کم رکھتے ہوئے بھی اب تک 3 بچوں کی ماں بن چکی ہو۔ سلطانہ روتے ہوئے اپنے ان دنوں کو یاد کرنے لگی جب سلطانہ پیدا ہی ہوئی تھی اور اس کی ماں زچگی کے وقت دم توڑ گئی تھی، اور اس کے باپ نے اسے بوجھ سمجھ کر اپنے سر سے یہ بوجھ اتار کر اسے اپنے ہی ایک دوست اور اس کی بیوی کے حوالے کر دیا تھا اور اسے ضلع سنگیری میں جا کر وہیں چھوڑایا تھا۔ اور پھر سلطانہ کی زندگی کی حقیقت کچھ اس طرح دیکھی گئی کہ سلطانہ کو اس کے باپ کے دوست اور اس کی بیوی نے بہت ہی اچھی طرح پرورش کی اور اسے خوب پیار دیا، اور نام بھی سلطانہ انہوں نے ہی اسے دیا، اور اس کی ہر جائز خواہش اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری کی۔ مگر وہ جو کچھ نہ کر سکے وہ یہ کہ اسے زیادہ پڑھا لکھا نہ سکے، کیونکہ گاؤں دیہات میں تو ویسے ہی 5ویں 8ویں جماعت پاس کر کے ہی لڑکیوں کو گھر بٹھا لیا جاتا ہے، اور گاؤں میں پرورش کے بعد لڑکیوں کا دماغ پہلے ہی گھر گھرستی کی حد تک قید رہتا ہے، اور وہی کچھ سلطانہ کے ساتھ بھی ہوا۔ سلطانہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت ہی خوش تھی، اور ایک روز سلطانہ نے رات اپنے امی ابو کو باتیں کرتے سنا تو وہ اس حقیقت کو جان گئی تھی کہ اس کے امی اور ابو سگے ماں باپ نہیں ہیں، بلکہ اس کے باپ نے ماں کے مرنے کے بعد اسے یہاں ان لوگوں کو گود دے دیا تھا، اور یہ جوڑا سالوں سے اولاد کا منتظر تھا، اور پھر اللہ نے ان کی سن لی تھی اور ان کی قسمت میں اس بچی کی پرورش لکھ دی تھی، اور اس دن یہ بچی سلطانہ اسی جوڑے کے ساتھ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگی تھی، اور اسی طرح وقت گزرتا جا رہا تھا، اور سلطانہ 12 برس کی ہونے کو تھی جب اس کے امی اور ابو کو اس کی شادی کی فکر ستانے لگی تھی۔ اور پھر کچھ ایسا ہوا کہ سلطانہ کی زندگی میں ایک ایسا طوفان اٹھا جس نے اس کی زندگی کے نقشے کو بدل کر ہی رکھ دیا تھا۔ سلطانہ ہر ہفتے امی کے ساتھ بازار جا کر گھر کا سامان، سودا، سبزی، ترکاری لینے بازار جاتی تھی اور واپسی پر چوڑیاں خریدتے ہوئے ضرور آتی تھی۔
سلطانہ عمر کے ساتھ ساتھ بہت ہی شوخ اور چنچل لڑکی بننے لگی تھی، اور پھر ایک روز واپسی پر سلطانہ اپنی والدہ کا ہاتھ پکڑے گھر لوٹ ہی رہی تھی کہ اچانک ان کے سامنے دو نقاب پوش آدمیوں نے آ کر ان کا راستہ روک لیا تھا، اور سلطانہ اور اس کی ماں دونوں ہی گھبرا گئے تھے۔ ان دنوں اس ضلع میں چوری ڈکیتی کا سلسلہ عام ہو گیا تھا، اور اسی کا شکار آج سلطانہ اور اس کی ماں ہو گئے تھے۔ جیسے ہی ان آدمیوں نے زور زبردستی کر کے ان دونوں ماں بیٹی سے ان کا پرس، ان کے سارے پیسے لے کر وہاں سے فرار ہونے لگے تھے، دونوں ہی ماں بیٹی بھاگتے بھاگتے ان آدمیوں کے پیچھے بہت دور نکل آئی تھیں۔ ان دونوں کی ہی سانس پھولی ہوئی تھی۔ سامنے ہی سلطانہ کی نظر پڑی تو وہ بھاگتی ہوئی امی کو لیے اس پولیس اسٹیشن میں جا پہنچی تھی، اور اس وقت وہاں درخواست درج کرنے والا ایک پولیس کا ملازم دور سے بیٹھے بیٹھے ہی سلطانہ کو گھور رہا تھا، اور جو ہی سلطانہ نے اسے دیکھا فر بیٹھ کر وہاں ساری بات بہادری سے اس پولیس کے ملازم کو بتا دی تھی، اور وہ فر تیزی سے بولتے ہوئے سلطانہ کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں ہی دنگ رہ گیا تھا، اور سلطانہ تو کچھ ہی دیر میں اپنی ماں کو لیے وہاں سے درخواست درج کروا کر نکل چکی تھی، مگر کیا پتا تھا کہ وہ جاتے جاتے اس پولیس ملازم کا دل بھی لے جائے گی، اور اس دن سے یہ ملازم پاگلوں کی طرح اس سلطانہ کو سارے ہی علاقے میں ڈھونڈنے لگا، اور پھر اس کی جانکاری کے مطابق کہ سلطانہ کے گھر کا پتہ اسے معلوم ہو چکا تھا، اور وہ اس کے گھر کے دروازے کے باہر دستک دینے لگا اور اپنے آس پاس دیکھنے لگا کہ کہیں کوئی اسے یہاں دیکھ تو نہیں رہا، اور پھر جیسے ہی سلطانہ کی والدہ نے دروازہ کھولا تو اسے پہچان لیا تھا اور اسے اپنے گھر بلا لیا، اور اس نے اپنے ہاتھ میں وہ نوٹوں کی گٹی لے کر اس کی ماں کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے سلطانہ کو گھورتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ رہے وہ پیسے جو چور لے کر بھاگ گیا تھا، وہ چور پکڑا گیا ہے۔ اس پولیس والے کے جاتے ہی سلطانہ نے اس نوٹوں کی گٹی کو کھول کر دیکھا اور اسے گننے کی کوشش کی تو وہ روپے تو ان پیسوں سے بہت ہی زیادہ تھے جو چور لے کر بھاگا تھا، مگر سلطانہ نے واپس جا کر وہ پیسے اس پولیس والے کے منہ پر جا مارے تھے کہ وہ ان پیسوں کی لالچ دے کر اسے خریدنا چاہتا ہے کیا۔ بس وہ دن تھا کہ سلطانہ کی اتنی سی حرکت نے سب کچھ اس کی زندگی میں تباہ کر ڈالا تھا۔ اس دن کے بعد سے پولیس والے نے سلطانہ کا تو پیچھا ہی پکڑ لیا تھا، اور روز اسے تنگ کرنے، اس کے ہاتھ سے چائے پینے اس کے گھر چلا آتا تھا، اور یہ ناگوار حرکت پر سلطانہ کی امی اور ابو دونوں ہی فکر مند تھے۔ انہیں اس آدمی کی حرکت کچھ ٹھیک نہیں لگتی تھی، مگر دونوں ہی مجبور تھے کہ پولیس والا ہے اور اس کے خلاف جا کر یہ لوگ کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ ایک روز تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی جب یہ پولیس والا اپنے ساتھ ایک قاضی کو لے کر سیدھا ہی سلطانہ کے گھر جا پہنچا اور نکاح کرنے پر زور زبردستی کرنے لگا۔ اس پر سلطانہ نے اسے لاکھ انکار کیا، مگر سلطانہ کا بس نہ چلا، اور اس پولیس والے نے ضد میں آ کر اپنا وہ بدلہ لینے کے لیے سلطانہ کے ماں باپ کے سر پر بندوق رکھ دی تھی اور انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دینے لگا تھا، جس پر سلطانہ بے حد گھبرا گئی تھی اور چونک پڑی تھی، کیونکہ اس کے پاس نکاح کے علاوہ اب اور کوئی راستہ نہیں تھا، اور اس نے اپنا بیٹی ہونے کا فرض کچھ اس طرح پورا کیا کہ اپنے امی اور ابو کی جان بچانے کے لیے اس بیچاری نے بے بس ہو کر ہی ڈرتے سہمتے نکاح کے لیے ہاں کر دی تھی، اور پولیس والے نے تو بنا وقت ضائع کیے فوراً ہی قاضی کو کہہ کر اپنا نکاح پڑھوا لیا تھا، اور اب اس پولیس والے کی سلطانہ بیوی بن چکی تھی اور یہ اسے گھسیٹ کر وہاں سے لے گیا تھا، اور اس دن سے ہی سلطانہ قسمت کی ماری اپنے آپ سے ہی بے بس ہو کر رہ گئی تھی، اور زبردستی اس آدمی کے نکاح میں بند کر وہاں سے ہمیشہ کے لیے نکل پڑی تھی۔ اس روز سے نہ تو سلطانہ اپنے والدین سے ملی تھی اور نہ ہی اس کے والدین اپنی سلطانہ کو پلٹ کر دیکھ سکے۔ یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آخر سلطانہ کے ماں باپ کہاں گئے، وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں، مگر سلطانہ ہمیشہ ہی ان کی یاد اپنے سینے میں دفن کیے اپنی زندگی کی کشمکش میں الجھتی ہی چلی گئی تھی۔ سلطانہ ساری باتیں بتا کر رضیہ سے گلے مل کر اپنے ماں باپ کو یاد کر کے رونے لگی تھی اور بتانے لگی کہ میری ان دنوں طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، تم میری مدد کرو اور مہربانی کر کے مجھے ہسپتال سے لے جاؤ۔ یہ کہتے ہی سلطانہ وہیں گر پڑی تھی اور رضیہ فوراً ہی گھبراتے ہوئے اسے ہسپتال لے گئی تھی۔ جب ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور کچھ ہی دیر بعد سلطانہ کو ہوش آیا تو سلطانہ انتہائی پریشان ہونے لگی، اور رضیہ کے افسردہ چہرے پر ایک عجیب سی گھبراہٹ دیکھتے ہی وہ بول پڑی کہ رضیہ کہیں میں پھر سے۔ رضیہ نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ تم تو پھر سے، آخر تم کب تک اسے بنا باپ کے لاوارث بچے جنم دیتی رہو گی، اور پھر مجبوراً مجھے بھی تمہارے ساتھ اس کام میں برابر کا شریک ہونا پڑے گا۔ سلطانہ نے روتے ڈرتے پھر سے رضیہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور رضیہ خاموشی سے سر جھکائے کھڑی رہی، مگر جیسے ہی سلطانہ گھر پہنچی اور رات ہوتے ہی جب بار گھر لوٹا تو اسے نشے کی حالت میں پھر سے مارنے لگا اور اسے زخمی کر دیا، جبکہ سلطانہ اس کے آگے گڑ گڑاتی رہی، ہاتھ جوڑتی رہی کہ میں ماں بننے والی ہوں، کچھ تو میری حالت پر رحم کرو۔ یہ سنتے ہی ہر بار کی طرح جب بار پھر سے غصے میں آ گیا تھا اور اسے اور تکلیف دینے لگا اور کہا میں یہ بچہ اس بار ہرگز نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ تو نے میرے پیٹھ پیچھے جانے کہاں کہاں جا کر منہ کالا کیا ہے، اور ان کا یہ گناہ ہر بار میرے سر ڈالنے چلی آتی ہے، جبکہ میں جانتا ہوں کہ ہر بار بچہ مرا ہوا پیدا ہوتا ہے
اور میرے سر سے یہ بوجھ ہٹ جاتا ہے، مگر پھر سے تو یہ گناہ کرنے چل پڑتی ہے۔ اس کی باتیں سن کر سلطانہ نظریں چرانے لگی تھی اور کہنے لگی، کاش یہ بچہ بھی مرا ہوا پیدا ہو۔ سلطانہ اور جبار کے بیچ آخر چل کیا رہا تھا، یہ بات رضیہ جاننے کے لیے بہت ہی بے چین تھی، جبکہ سلطانہ کی بتائی ہوئی کہانی ابھی ادھوری تھی۔ وہ پولیس والا جس کے ساتھ سلطانہ کی شادی ہوئی تھی اور یہ جبار، آخر کیا معاملہ تھا؟ رضیہ کو بھی سلطانہ کی حرکات پر شک ضرور تھا، جبکہ رضیہ ہر بار سلطانہ کی مدد ضرور کرتی تھی، مگر شک اسے سلطانہ پر پہلے ہی دن سے تھا، کیونکہ جبار کے ظلم و ستم اور صاف انکار کے وہ سلطانہ کے بچوں کا باپ نہیں ہے، جبکہ سلطانہ کم وقفوں سے پورے 7 بچوں کو اب تک پیدا کر چکی تھی، اور رضیہ ہر بار اس کے بچوں کو ایک روز سلطانہ اور رضیہ کے بیچ بچوں کو لے کر جھگڑا ہو گیا تھا، اور دوسری طرف انہیں بچوں کو لے کر سلطانہ اور جبار کے بیچ بھی ایک راز چھپا تھا، اور پھر وہ پولیس والا یہ ساری باتیں سلطانہ کے بارے میں ساری معلومات، ساری جانکاری ایک نیوز رپورٹر اکٹھی کر رہی تھی، جو اس وقت ضلع سنگیری میں پہنچ چکی تھی، اور اس عورت کا نام ختیجہ تھا، جو کسی اور معاملے کے سلسلے میں یہاں اس شہر کے بڑے جیل آئی تھی اور تمام ہی قیدیوں کی جانکاری حاصل کر کے اپنی نیوز تیار کر رہی تھی، مگر جب اس کی ملاقات ایک کمزور، نٹھال اور بہت ہی بری حالت میں سلطانہ پر پڑی تو اسے یاد آ گیا تھا۔ وہ سلطانہ کو دیکھتے ہی پہچان گئی تھی۔ جب سلطانہ پیدا ہوئی تھی تو اس کی ماں گزر گئی تھی، اور اسی وجہ سے اس کا باپ اسے کہیں اور چھوڑ آیا تھا۔ یہ بات ختیجہ اچھے سے جانتی تھی، کیونکہ ختیجہ اور سلطانہ کی ماں کی پڑوسی ہونے کے ناطے بہت ہی اچھی جان پہچان تھی، اور سلطانہ کی ماں کے مرنے کی خبر جب ختیجہ کو ملی تو وہ بھی ہسپتال پہنچ گئی تھی، اور اس نے بہت چاہا تھا کہ وہ اس بچی کے باپ سے اجازت لے کر اسے گود لے لے، مگر اس کے باپ نے صاف انکار کر دیا تھا، اور پھر بھی ختیجہ باز نہیں آئی۔ وہ بہانے بہانے سے اس کے گھر جا کر ننھی سلطانہ کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ پھر ایک روز سلطانہ کو اس کے باپ نے وہاں سے لے جا کر اپنے دوست کے ہمراہ چھوڑ آیا تھا۔ آج سالوں بعد جب ختیجہ نے سلطانہ کو اس حال میں دیکھا تو اس کی مامتا جاگ پڑی تھی، اور اسے بچوں کی طرح ماننے والی اس کی یہ ساری دردناک کہانی جاننے کے لیے سلطانہ کے گاؤں جا کر معلومات کرنے لگی تھی۔ ختیجہ کی ملاقات جب رضیہ نامی اسی عورت سے ہوئی تو ختیجہ نے اپنے اور سلطانہ کے بارے میں ساری تفصیل بتائی، مگر سلطانہ کو یہاں جیل کی سلاخوں کے پیچھے تک کون لایا تھا، ابھی یہ سچ بھی ادھورا تھا۔ رضیہ کو سلطانہ نے جو کچھ اپنے بارے میں بتایا تھا، رضیہ نے سب کچھ ہی اس ختیجہ کو بتا دیا تھا، مگر ختیجہ کے لیے جاننا ضروری تھا کہ سلطانہ کو آخر کس نے جیل تک پہنچایا ہے۔ رضیہ یہ بات سنتے ہی حیرت زدہ تھی، کیونکہ اسے بھی اس بات کی خبر نہ تھی۔ اس وقت وہ سلطانہ بالکل بدل چکی تھی، کیونکہ وہ دماغی حالت سے بالکل پاگل ہو چکی تھی، مگر اسے کس جرم میں گرفتار کیا گیا تھا، رضیہ اور ختیجہ کے لیے یہ جاننا بہت ہی ضروری ہو گیا تھا، اور دونوں ہی سلطانہ کو بچانا چاہتے تھے، جبکہ یہ سچ بھی ادھورا تھا کہ پولیس والے کا راز جس سے سلطانہ کا نکاح ہوا تھا اور جبار، ان کے بیچ کیا تعلق تھا؟ کیا واقعی بچے اس پولیس والے کے تھے جو جبار ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوتا تھا کہ بچے اس کے ہیں؟ مگر وہ پولیس والا اب کہاں تھا؟ اسے تلاش کرنا بھی رضیہ اور ختیجہ کے لیے ضروری ہو گیا تھا۔ ایک طرف رضیہ تھی جو اپنی دوست کو بچانا چاہتی تھی، اور دوسری طرف ختیجہ جو اپنی بچی جیسی سلطانہ کو ہرگز مرنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ دونوں ہی جانکاری حاصل کرنے کے لیے مگن تھے، مگر اب تک کوئی بھی سراغ ان دونوں کے ہاتھ نہیں لگا تھا کہ سلطانہ کو بچایا جا سکے۔ سب سے پہلے ختیجہ نے رضیہ سے سوال کیا کہ کیا تم جانتی ہو سلطانہ کے بچے کی پیدائش کے وقت مر گئے تھے؟ اس پر رضیہ نے ہاں میں سر ہلا دیا، مگر وہ بے حد ہی پریشان ہونے لگی تھی اور ختیجہ سے نظریں چرانے لگی تھی۔ اس پر ختیجہ کو پورا شک ہو گیا تھا، وہ یقیناً کچھ تو چھپا رہی ہے۔ جب ختیجہ نے کہا کہ یہ واحد ایک راستہ ہے جس کے ذریعے ہم سارے رازوں سے پردہ ہٹا سکتے ہیں اور سلطانہ کو جیل سے رہا کرا سکتے ہیں، مگر رضیہ نے اب بھی اپنی خاموشی نہیں توڑی تھی، اور اتفاق سے اسی وقت دروازے پر دستک ہونے لگی، اور رضیہ نے جس کو دیکھا تو کچھ مہمان گھر آئے۔ رضیہ انہیں دیکھتے ہی ڈرنے اور گھبرانے لگی تھی، مگر ختیجہ کو علم ہو چکا تھا ضرور کچھ تو رضیہ کے دماغ میں ہے۔ ختیجہ نے کہا اچھا میں چلتی ہوں، کچھ کام ہے، میں پھر کبھی آ جاؤں گی۔ ختیجہ وہاں سے چلی گئی تھی، اور رضیہ غصے سے ان لوگوں پر برس پڑی تھی کہ وہ لوگ یہاں کیوں آئے، اور میں نے کہا نا میں اس بچے کی ماں سے تم لوگوں کو نہیں ملوا سکتی، اور اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ جب اس بچے کی پیدائش ہوئی تھی تو وہ مر چکی تھی، اور پھر اسے میں نے آپ لوگوں کی گود میں لا کر ڈال دیا تھا۔ وہ لوگ وہاں سے افسردہ ہو کر چل پڑے تھے، مگر جو ہی ختیجہ کو رضیہ نے دروازے پر کھڑا ساری باتیں سنتا دیکھا تو وہ چونک پڑی تھی، اور ان لوگوں کے جانے کے بعد رضیہ زار و قطار رونے لگی تھی کہ مجھے معاف کر دو ختیجہ آنٹی، میں نے آپ سے جھوٹ کہا، کیونکہ میں آج تک سلطانہ کی قسم میں بندھی ہوئی تھی۔ اس کے پیدا ہونے والے تمام ہی بچے زندہ ہیں، اور وہ بچے انتہائی خوش قسمت ثابت ہوئے۔ اس پر ختیجہ نے سوالیہ نظروں سے گھورتے ہوئے رضیہ کو دیکھا اور کہا
کیا مطلب ہے تمہارا؟ صاف صاف بتاؤ۔ رضیہ نے خدیجہ کو اپنے ساتھ لے جانے کو کہا۔ رضیہ خدیجہ کو لے کر وہاں گئی جہاں سلطانہ کے بچے موجود تھے، اور انہیں دیکھ کر جب خدیجہ گھر واپس آئی تو وہ بہت ہی حیرت زدہ تھی کہ یہ کیسا قدرت کا عجیب کھیل ہے۔ یہ سارے ہی بچے خوش قسمتی لے کر پیدا ہوئے، مگر ان کی پرورش سلطانہ کے اور نہ ہی ان کے باپ کے ہاتھ میں لکھی تھی، جبکہ اس بات سے بھی پردہ ہٹانا بھی باقی تھا کہ ان بچوں کا اصل باپ آخر کون تھا، وہ پولیس والا یا پھر وہ جبار، اور دوسرا راضی سلطانہ کو کس جرم میں جیل میں قیدی بنا کر رکھا گیا ہے۔ رضیہ نے سلطانہ کے بچوں کے زندہ ہونے کا راز تو کھول دیا، مگر باقی کے دو راز جن سے پردہ اٹھنا ابھی باقی تھا، جو صرف سلطانہ ہی علم رکھتی تھی، وہی جانتی تھی اس کے ساتھ کیا ہوا تھا، بچوں کی پیدائش کس باپ سے ہوئی اور جیل میں کس جرم کے پیچھے اسے گرفتار کیا گیا۔ سلطانہ اس وقت بہت ہی نازک حالت میں جیل میں بیٹھی کھلونوں سے کھیل رہی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں گڈا تھا تو دوسرے ہاتھ میں گڑیا، اور اپنے بچے سمجھ کر انہیں خود سے چپٹائے ہوئے تھی۔ جیل سے نکلتی ہوئی ماہر نفسیات وہ ڈاکٹر نے جب رضیہ اور خدیجہ کو کہا کہ اس کی حالت میں کوئی سدھار نہیں آ رہا، پورا 1 سال ہو گیا ہے، مگر ہاں اب بس ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی امید کی کرن باقی ہے، وہ یہ کہ اگر آپ لوگ کچھ ایسا کریں، اس کے ماضی کی کوئی تلخ حقیقت اس کے سامنے لائی جائے جس سے اس کا ذہن زور پکڑ سکتا ہے، ہو سکتا ہے اسے سب یاد آ جائے، اور ایسا نہیں ہوا تو دوسری طرف اس کی یادداشت ہمیشہ کے لیے جا سکتی ہے، ذہنی دباؤ اس کے اوپر 2 طرح سے اثر انداز ہو سکتا ہے۔ رضیہ اور خدیجہ نے جب ڈاکٹر سے ساری معلومات کی تو وہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے تھے اور سوچ میں پڑ گئے تھے کہ اب کیا کیا جائے، کیونکہ سلطانہ کو بچانا بہت ہی ضروری تھا، اور پھر یہ کسی کی آخری خواہش جو تھی، جو اپنی سالوں کی ایک عرضی لے کر بہت ہی سالوں بعد ایک غلطی کو سدھارنے اس نیوز رپورٹر کے پاس آیا تھا۔ وہ آدمی اور کوئی نہیں، سلطانہ کا اپنا سگا باپ تھا، جو اس کے پیدا ہوتے ہی اپنے دوست اور اس کی بیوی کو بوجھ مان کر گود دے آیا تھا، اور وہ آدمی بہت ہی ضعیف اور بوڑھا ہو چکا تھا، جو اس وقت اس پولیس اسٹیشن میں چپڑاسی کی نوکری کرنے لگا تھا، اور اس نے جب پہلی نظر اپنی پاگل بیٹی سلطانہ کو دیکھا تو فوراً ہی خدیجہ، جو ایک مشہور اور معروف نیوز رپورٹر تھی، اس کے پاس جا پہنچا اور سلطانہ کو بچانے کی اور اسے جیل سے رہا کروانے کی التجا کرنے لگا۔ خدیجہ، رضیہ اور اب سلطانہ کا اصل باپ بھی ایک ہو چکے تھے، مگر ساتھ میں تلاش اب بھی سلطانہ کے ان ماں باپ کی تھی جنہوں نے پال پوس کر سلطانہ کو بیٹی بنا کر بڑا کیا اور اس سے شادی کر کے وہ پولیس والا لے گیا تھا، جس دن سے سلطانہ کے والدین بالکل لاپتہ ہو گئے تھے۔ اسی پولیس اسٹیشن کا سب سے بڑا آفیسر جو ان دنوں یہاں موجود نہ تھا، سلطانہ کی کچھ مہلت کے لیے ضمانت اس کے علاج کروانے کے لیے بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی، اور پھر رضیہ اور خدیجہ نے بہت سوچنے سمجھنے کے بعد ان تمام لوگوں کو اکٹھا جمع کیا اور سب کو لے کر وہ اس پولیس اسٹیشن کے باہر جا کر دھرنے پر بیٹھ گئے تھے اور احتجاج کرنے لگے کہ ہمیں ایک بار سب کو جیل کے اندر بھیج کر سلطانہ سے ملنے دیا جائے۔ یہ بات ہرگز ناممکن تھی، مگر سب کے ایک ہونے پر ان کی طاقت جیت گئی اور 1 گھنٹے کا وقت ان سب کو دیا گیا اور کہا، مل لو سب سلطانہ سے۔ ایک پلان کے تحت وہ لوگ جن میں سبھی میاں بیوی موجود تھے، سبھی جوڑے باری باری سلطانہ سے ملنے آئے اور زور دینے لگے کہ یہ ہمارے ساتھ جو بچہ ہے یہ آپ کا ہی ہے اور بہت ہی خوش قسمت ہے، جب سے یہ ہمارے گھر آیا ہے ہم دولت سے مالا مال ہو گئے۔ پھر دوسرا جوڑا اپنی بچی کو لے کر گیا اور کہا، یہ بچی ہمیں آپ کی ہی گود دی ہوئی ہے، جو ہمارے گھر جس دن آئی تھی اس دن ہماری لاٹری میں لاکھوں کی رقم نکل آئی تھی، اور کوئی کہتا ہمارے دن بدل گئے تو کوئی کہتا بچہ آنے سے ہم امیر ہو گئے۔ اسی طرح باری باری سب نے ہی اپنے ساتھ اپنے بچوں اور بچیوں کو سلطانہ سے ملوایا، اور پھر کچھ ہی دیر بعد سلطانہ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں بیچنے لگی اور چیخ پڑی کہ رضیہ، رضیہ۔ وہ فوراً ہی خدیجہ کے ساتھ سامنے آ کھڑی ہوئی اور سلطانہ تو خوشی سے جھومنے لگی تھی کہ بتاؤ رضیہ، کیا واقعی یہ سب میرے ہی وہ خوش قسمت بچے ہیں جو ان بے اولاد جوڑوں کی زندگی بدل گئے، جن کے اچھے قدم ان کے گھروں میں پڑتے ہی وہ لوگ خوشحال ہو گئے؟ اس کی روتی ہوئی زبان نم آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہی رضیہ نے کہا، ہاں ہاں سلطانہ، یہ وہی بچے ہیں جو پیدا ہوتے ہی تم مجھے کہتی تھی کہ میں انہیں ان کے باپ کے نام کے بغیر نہیں پال سکتی تھی، جاؤ انہیں بے اولاد جوڑوں کو گود دے آؤ، اور میں مجبور ہو کر وہی کرتی تھی، مگر کیا واقعی وہ بچے اتنے خوش قسمت ہوں گے؟ یہ تو میں نہیں جانتی تھی کہ جن کے آنے سے سب کچھ خوشیوں میں بدل جائے گا۔ اور جب ان بچوں کے ماں باپ نے مجھے زور دینا شروع کیا کہ ہم اس کی بدنصیب والدہ سے ملنا چاہتے ہیں، جنہوں نے اپنی خوش قسمتی کو آسانی سے بنا سوچے سمجھے ہماری گودوں میں ڈال دیا، رضیہ اور سلطانہ نے آپس میں باتیں کی تو خدیجہ جان گئی تھی کہ اب سلطانہ کو سب کچھ یاد آ گیا ہے، مگر اتفاق سے اسی وقت وہ ہوا کہ سب کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی، سب کی روح کانپ اٹھی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں پولیس اسٹیشن کے باہر رش دیکھ کر وہی پولیس آفیسر اسی وقت واپس آ پہنچا تھا، جس نے لوگوں کے رش کو دیکھا تو حیرت زدہ ہونے لگا، مگر وہ انجان تھا کہ اس پر کیا قیامت ٹوٹ پڑنے والی ہے۔ وہ اپنی نوکری پر واپس آتے ہی جیسے ہی پولیس اسٹیشن کے اندر قدم رکھا تو سامنے جیل میں کھڑی سلطانہ چیخ پڑی، جبار، جبار، اور گر کر بے ہوش ہو گئی تھی،
اور اس بات کو کسی نے برداشت نہ کیا، مگر معاملہ پولیس کی پہنچ سے بہت دور جا چکا تھا اور وہ پولیس آفیسر اب اس کے ہاتھ میں بھی کچھ نہ تھا۔ اس نے عوامی طاقت دیکھی تو کچھ نہ کہا اور سلطانہ کو ہسپتال لے جانے کی پوری اجازت دے دی تھی۔ 1 مہینے تک سلطانہ کوما میں رہی، پھر جو ہی اس کو ہوش آیا تو سب سے پہلے یہ کیس کورٹ تک لے جایا گیا اور اس پولیس آفیسر کی تلاش شروع ہوئی جو اسی دن وہاں سے فرار ہو گیا تھا، اور اسے سب نے تلاش کیا اور جلد ہی اسے کورٹ میں سب کے سامنے پیش کیا گیا اور اس کے سامنے گواہی کے لیے سلطانہ کو بلایا گیا تو سب کے اوپر آسمان ہی ٹوٹ پڑا جب سلطانہ نے بتایا کہ یہ وہی پولیس ملازم ہے جس نے زور زبردستی کر کے اس کے ماں باپ کے سر بندوق رکھ کر اس سے نکاح کیا تھا اور اسے وہاں سے بہت دور لے گیا تھا، اور پھر اسی نے جب بار بن کر اس پر دن رات نشے کی حالت میں بے حد ظلم ڈھائے۔ یعنی یہ بات صاف ہو گئی تھی کہ جبار اور پولیس ملازم ایک ہی تھا اور اسی نے ظلم ڈھائے۔ وہ بات ایک طرف پر اپنی بیوی پر جھوٹی تہمت لگائی کہ اس کا بچہ نہیں، اس کے ہی کسی گناہ کا نتیجہ ہے، اور اسی طرح ہر بار وہ اپنے ہی بچوں کو نام دینے سے منہ موڑتا گیا اور بیوی پر جھوٹی تہمت لگاتا گیا، اور سلطانہ نے ڈر کے مارے بچے رضیہ کے ہاتھوں گود دلوائے اور کہہ دیا کہ بچے مرے ہوئے پیدا ہوئے، اور اسی طرح وہ اس ظالم سے بچوں کی جان بچاتی رہی۔ مگر جب اس پولیس ملازم کو اپنی پوسٹ بڑھنے کی خبر ملی تو اس نے سب سے پہلے بیوی کو مار پیٹ کر دماغی مریضہ بنایا اور اسے جیل میں جھوٹے الزامات لگا کر قیدی بنا دیا، اور یہ ذہنی دباؤ میں پاگل ہو گئی، اور اس طرح سلطانہ نے کورٹ کے سامنے اپنی کہانی بتائی اور رونے لگی، پھر انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہتے کہتے گر پڑی کہ یہی وہ ظالم شخص ہے جو نہ ہی اپنے بچوں کا ہوا نہ ہی اپنی بیوی کا ہوا، اور اسی نے مجھے میرے ماں باپ سے اتنا دور کر دیا تھا کہ میں نے ایک دن فون پر باتیں کرتے اسے سن لیا تھا۔ میرے والدین کی جان بھی اسی شخص نے لے لی تھی، ان کا قاتل بھی یہی شخص ہے۔ یہ جانتا تھا کہ میرے والدین اور میں ہی وہ واحد لوگ ہیں جو اس کی یہ گھناؤنی سچائی جانتے تھے، اس لیے سب سے پہلے اپنی کامیابی کے راستے سے اس نے ہم سب کو ہٹایا، اور میں تو کہتی ہوں یہ وہ بدقسمت باپ ہے جس نے اپنے ایک بھی بچے کو نام نہیں دیا اور یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ وہ ان بچوں کا باپ نہیں بلکہ وہ میرے گناہ کا نتیجہ ہے۔ اور آج یہ سچائی سب کے سامنے ہے کہ وہ سارے ہی میرے بچے خوش قسمت تھے جو ان جوڑوں کی زندگیوں میں آتے ہی انہیں خوشحال کر دیا، اور ہم بدقسمت ماں باپ دونوں ہی اپنے بچوں سے دور رہے۔ اور یہ گواہی سن کر کورٹ نے فیصلہ سنا دیا تھا۔ اس پولیس آفیسر جبار کو کڑی سزا سنا دی گئی تھی اور سلطانہ اپنے سگے باپ سے مل کر بہت خوش ہوئی تھی۔ اس نے اپنے باپ کو معاف کر دیا تھا، یہ سوچ کر کہ کاش اس کے بچے بھی بڑے ہو کر اپنے سگے باپ کو معاف کر پائیں گے۔ رضیہ اور خدیجہ کی مدد سے سلطانہ اب جیل سے رہا ہو گئی تھی اور بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ وہ دونوں بھی اپنی اپنی منزل کی اور چل پڑی تھیں، اور وہ تمام جوڑے اپنے گود لیے خوش قسمت بچوں کے سنگ بہت ہی خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔